بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور میں وہاں سے ہزاروں میل دور تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اس کے لیے موروکو کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خوش آمدید کہتا ہوں، تم فرحاد ہو یا شارپر؟ میں فرحاد بول رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں بیٹے کے لیے پریشان ہو؟ نہیں، میں جوجو کے لیے سودا کرنے آیا ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ میرا بیٹا گیلے صابن کی طرح ہے، تم جتنی سختی سے مٹھی بند کرو گے اتنی ہی تیزی سے وہ پھسل جائے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا جو پسند آ گئی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے۔ آئی سی، اسے بیٹی بنا کر بھائیوں کا دل جیتنا چاہتے ہو؟ میں مقدس رشتوں کی آڑ لے کر ایسے اوچھے حملے نہیں کرتا۔ چلو مان لیا، کس قسم کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ پارس نے جو مشین کا پہلا حصہ چرایا ہے وہ تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کے بدلے جوجو کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، میں کہہ چکا ہوں پہلے تینوں حصے میرے پاس آئیں گے، میں انہیں آزماؤں گا، ان کے ذریعے میرے اندر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت منتقل ہو جائے گی، تب میں دونوں کو رہا کروں گا۔ موروکو پہلے میری پوری بات سن لو۔ اچھا سناؤ۔ تم جوجو کو میرے حوالے کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شارپر اور اس کے دوسرے بھائیوں تک کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ حالانکہ میں اسے بیٹی کہہ چکا ہوں، اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اس کے بھائی میرے سامنے کمزور بن کر رہیں گے، اس لیے یہ سودا کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، میں سمجھ گیا، یہ ٹیلی پیتھی کی جنگ ہے۔ تم اس میدان میں ان بھائیوں کو زبردست رکھنا چاہتے ہو۔ میں اس مشین کا اہم حصہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے افسوس ہے، میں ان تینوں حصوں کو ایک ساتھ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں اور انہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات نوٹ کر لو، تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ تم میرے بیٹے پارس کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اور اس کے لیے میں اس کے سلسلے میں سودا نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے جو چاہیے، انکار کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ مجھے افسوس ہوگا کہ زندگی میں پہلی بار کسی جوان لڑکی کو بیٹی کہا، وہ بھی تمہارے ہاتھوں اپنی جان دے بیٹھی۔ میں جوجو کے سلسلے میں صرف افسوس کر سکتا ہوں، مگر اسے نقصان پہنچانا اور وہ میرے ہاتھ نہ آئی تو مشین کا وہ پہلا حصہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، چاہے شارپر سے دونوں حصے تمہارے حوالے کر دے، تم کبھی اس مشین کو مکمل نہیں کر سکو گے۔ میرا یہ چیلنج ایسا تھا کہ اسے سوچنے اور پریشان ہونے پر مجبور کرنے لگا۔ یہ پریشانی کی بات تھی کہ وہ دو حصے لے کر کیا کرے گا جبکہ پہلا حصہ نہیں ملے گا۔ اس پر ستم یہ کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں تھی، اور کیوں پرواہ نہیں تھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن باپ کے لہجے سے ثابت ہو رہا تھا کہ پارس گیلے صابن کی طرح اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، اسی وقت تڑا تڑ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ آوازیں دور سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا، موروکو اپنے آدمیوں سے پوچھ لو، تمہارے اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ گھیرنے والی کتنی ہی خطرناک تنظیمیں ہیں، اگر ایک دو ہوتی تو تم مقابلہ کر سکتے تھے۔ اب دانش مندی یہی ہے کہ دو قیدیوں میں سے ایک کا سودا کر لو، مجھ سے کر لو۔ تمہیں شکست ہوئی تو یہ سودا بعد میں تمہارے کام آئے گا۔ میں اپنے دماغ کے دروازے بند کر رہا ہوں، تم 10 منٹ کے بعد آنا۔ اس نے سانس روک لی۔ میں اس کے دماغ سے نکل گیا۔ جب 10 منٹ کے بعد پہنچا تو اس نے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مشین کا جو حصہ تم میرے حوالے کرو گے وہ نقلی نہیں ہوگا، اصلی ہوگا؟ جب تک اس کے اصلی ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک جو ایسے رہے گی، جس کا علم ہم دونوں کو ہوگا، میں اس کے ذریعے اور تم اپنے مختلف ذرائع سے اس کی نگرانی کرو۔ یہ کہ پارس تمہارے پاس رہے گا، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ قائل ہو گیا۔ میں نے کہا، تم راضی ہو تو جوجو کو اس جگہ سے نکالو۔ تم بہت چالاک ہو، یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی چور دروازے سے نکال کر لے جاؤں گا، تم اس کے ذریعے چور راستوں کو معلوم کرتے جاؤ گے، لیکن میں اپنے دماغ کے دروازے بند کر لوں گا، پھر جوجو کو کسی دوسری جگہ پہنچانے کے بعد تم سے رابطہ قائم ہو سکے گا۔ تم ہر طرح اطمینان کر سکتے ہو، مجھے اس قلعے کا چور دروازہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف جوجو کو چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، آدھے گھنٹے بعد تم میرے دماغ میں آ سکتے ہو۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے یہ چال اس لیے چلی کہ پارس کی طرف سے اطمینان تھا، سونیا ایکشن میں تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ پارس اور جوجو دونوں کو لے اڑے گی، لہذا میں نے جوجو کو اس کی گرفت سے نکال کر اپنی گرفت میں رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ ویسے میں حیران ہو کر سوچتا تھا اس نے کون سی لائن آف ایکشن اختیار کی ہوگی۔ سونیا خداوند کریم کا
تخلیق کردہ ایک ایسا ذہن تھا جس کی مثال سامنے رکھ کر انسان حوصلہ کرتا ہے کہ وہ اگر ذہانت سے کام لے تو کائنات کے ہر ذرے کو تسخیر کر سکتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھاتی تھی تو ناکامیاں منہ پھیر کر کھڑی ہو جاتی تھی اور کامیابیاں خود اس کے قدم چومنے چلی آتی تھی۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں کو ضرور وہاں سے نکال لے جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی کامیابیوں کے معقول ذرائع بھی بتائے گی کہ وہ کس طرح وہاں پہنچی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ گائیڈی موروکو مجھ سے سمجھوتا کرنے کے لیے جوجو کو وہاں سے کہاں منتقل کرنے والا ہے، لہٰذا میں جوجو کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں دور سے آنے والی مسلسل فائرنگ کی آواز سن سکتا تھا۔ مختلف تنظیموں کے افراد فائرنگ کرتے ہوئے اس قلعے کے اندر پہنچنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہوں گے۔ مسلسل فائرنگ سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر وہ ایسا کر رہے تھے تو بڑی حماقتیں کر رہے تھے۔ اتنی سمجھ تو ہونا چاہیے تھی کہ فائرنگ ہوگی اور موروکو کو خطرے کا احساس ہوگا کہ دشمن کس طرح قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ پہلے ہی دونوں کو کہیں دوسری جگہ منتقل کر دے گا۔ لیکن اس ٹرانسفارمر مشین کو حاصل کرنے کا جنون ہر تنظیم کے سرگنا کے دماغ میں تھا۔ مزید ستم یہ کہ پارس منظر عام پر آ گیا تھا اور وہ بھی ٹرانسفارمر مشین سے کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں اس کے خوابیدہ دماغ میں موجود رہا تھا کہ گائیڈی موروکو اسے کہیں منتقل کرنا چاہے تو اس کے ذریعے مزید معلومات حاصل کر سکوں، اور تب میں نے وہ تماشا دیکھا جس کی توقع نہیں تھی۔ پارس اور جوجو ایک ہی کمبل میں لپٹے ہوئے تھے، ان کے درمیان تقریباً 2 بالشت کا فاصلہ تھا۔ اچانک نیند میں پارس کا ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور جوجو کے ہاتھ پر پہنچ گیا۔ جوجو نے سونے سے پہلے اپنے دماغ میں کہا تھا، او گاڈ، مجھے اس مرد سے دور رکھنا، اگر یہ مجھے ہاتھ بھی لگائے تو میری آنکھ کھل جائے۔ چونکہ وہ سہمی ہوئی تھی اور اپنے دماغ کو ہدایت دے رہی تھی، اس لیے اس پر نیند غالب نہیں آ رہی تھی۔ تب میں نے ہی اسے ٹیلی پیتھی کی نیند سلا دیا تھا، لیکن یہ ہدایت نہیں دی تھی کہ پارس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آئے تو وہ بیدار ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ بیدار ہو گئی تھی، لیکن نہیں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ یقیناً شیبا پارس کے دماغ میں موجود تھی، بے شک اس نے یہ حرکت کی تھی۔ ادھر پارس کے ہاتھ کو جوجو کے ہاتھ پر پہنچایا تھا اور جوجو کو نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، اے مرد، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سمجھتا ہے میں سو رہی ہوں اس لیے میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے؟ پارس گہری نیند میں تھا۔ جوجو نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، ہاتھ پکڑ کر ہلایا مگر وہ بیدار نہیں ہوا۔ تب اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، جوجو، یہ تمہارا ایک معصوم دوست ہے، اس پر شبہ نہ کرو، بھرپور اعتماد کرو۔ جوجو نے فوراً ہی سر گھما کر دیکھا، اس کے سامنے ایک قد آور عورت کھڑی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی اصلیت نہ بتاتی، لیکن جوجو کے ذریعے میں نے اس کا جو حلیہ معلوم کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ آمنہ تھی۔ آمنہ نے تیزی سے قریب آ کر پارس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، پھر کہا، بیٹے چلو یہاں سے ابھی نکلنا ہے۔ اس نے جوجو کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، آؤ جوجو، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہیں اس قید خانے سے نکالنے آئے ہیں۔ اس لمحے جوجو کو اپنے دماغ میں بھائی آرمر کی آواز سنائی دی۔ یقیناً شارپر آرمر کے لہجے میں بول رہا تھا، جوجو، اس عورت پر بھروسہ نہ کرنا، میں اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر چکا ہوں مگر ناکام رہا ہوں۔ یہ یقیناً فرحاد سے تعلق رکھتی ہے، تم اس کے ساتھ ہرگز نہ جاؤ۔ اچانک پارس نے جوجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر شارپر، میں اپنے باپ کی طرف سے بول رہا ہوں، اگر تم نے جوجو کو یہاں سے نکلنے سے روکا تو یہ قید ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے ذریعے موروکو تمہیں بلیک میل کرتا رہے گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن قربانی کا بکرا بنتی رہے تو میں ایسا ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ میں جوجو کو چاہتا ہوں اور اسے ہر حال میں یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں نے پارس کا چیلنج سن کر سمجھ لیا کہ اس کے پیچھے یہ شیبا کا چیلنج ہے۔ میں نے جوجو کے دماغ میں رہ کر شارپر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، احمق نہ بنو، اس وقت ہماری ذاتی دشمنی کو دیکھو گے تو بہن کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے، اور اگر چاہو گے کہ خیال خوانی کے ذریعے اسے جانے سے روک سکو تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ اس وقت جوجو کے دماغ میں صرف تم نہیں ہو، نہ جانے کتنی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں، تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ کہتے ہی میں پوری طرح جوجو کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اسے اتنی ڈیل دی کہ وہ اپنے موجودہ حالات کو سمجھتی رہے اور یہ دیکھتی رہے کہ فرحاد کی طرف سے آنے والی ایک عورت اور پارس اس کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ اچانک آمنہ اس قلعے میں پہنچ گئی تھی، یہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی خطرناک تنظیمیں سر توڑ کوشش کر رہی تھی، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہوگی۔ وہ کس طرح وہاں پہنچی، پہلے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت میں اب کر رہا ہوں، وہ میں نے بعد میں سونیا سے معلوم کی، اور اس نے جو بیان دیا وہ یوں ہے، میں سونیا ایک ناچیز عورت ہوں، ایک خاک کا ذرہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ اور آخری نبی پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے پیرو مرشد بابا فرید واسطی مرحوم کی احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری ذہانت کو حیرت انگیز طور پر پالش کیا ہے۔ آج میں دنیا والوں کے سامنے بے مثال ذہانت کا ایک حیرت انگیز نمونہ
نمونہ بن گئی ہوں۔ بعد میں سونیا نے بتایا فرحات تم سب ادھر جاتے ہو جدھر تمہارے مقاصد ہوتے ہیں اور میں ادھر جاتی ہوں جدھر مقاصد کی وجوہات ہوتی ہیں اور جہاں سے ان کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ بس یہیں سے میری اور تم لوگوں کی ذہانت کا فرق شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی خطرناک تنظیمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پارس اور جوجو کو کہاں قید کیا گیا ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو وہ اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، کوئی بھی مجرم ہو، کوئی بھی قانونی تحفظ کرنے والی فوج ہو، وہ اپنے اقدامات کرتی ہے، لیکن میں ان سے الگ سوچتی ہوں۔ واقعی وہ دنیا والوں سے الگ سوچ رکھنے والی ایک بے مثال عورت تھی۔ اس نے کہا میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ دنیا کوئی ایسا قلعہ نہیں ہے جو طے خانہ نہ رکھتا ہو، جو چور دروازے اور چور راستے نہ رکھتا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے محکمہ تعمیرات سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم کرنے کے لیے شیبہ کی خیال خوانی کام آتی رہی۔ تب پتہ چلا جس قلعے میں پارس اور جوجو قید کیے گئے ہیں وہ کس صدی میں تعمیر ہوا تھا اور کس انجینئر نے تعمیر کیا تھا۔ آج اس کا پوتا استنبول میں موجود ہے۔ میں انجینئر کا نام معلوم کر کے اس کے پوتے کے پاس پہنچی تھی۔ شیبہ نے اس کے دماغ سے معلوم کیا قلعے کا راز انجینئر کے خاندان میں سینہ بے سینہ دفن رہتا ہے۔ ہم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس راز کو ان کے سینے سے نکال لیا۔ یہ ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جہاں جرائم پیشہ افراد مختلف ہتھ کنڈوں سے اس قلعے تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہوں، وہاں سونیا کا دماغ محکمہ تعمیرات کی طرف جائے اور وہ قلعے کے انجینئر کی موجودہ نسل تک پہنچ کر چور راستوں تک پہنچ جائے۔ دنیا کی خطرناک تنظیمیں جب تک اس قلعے میں پہنچنے کے لیے وقت ضائع کرتی رہیں، کارتوس ضائع کرتی رہیں، اپنے منصوبے ضائع کرتی رہیں، اتنی دیر میں اس نے آمنہ کو قلعے کے اندر پہنچا دیا۔ خدایا ذہانت کیا چیز ہے، تو جسے ذہین بنا دے، اس کے سامنے دنیا کے تمام علوم، دنیا کے تمام ہنر، دنیا کی تمام صلاحیتیں، دنیا کے تمام راز اور اس دنیا سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے پر ہر چیز اس خداداد ذہانت کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیت مزاح کا خیز بن کر رہ جاتی ہے۔ اے میرے خالق و مالک، تو نے انسانی ذہانت کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ آمنہ ایک ہاتھ سے پارس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے سے جوجو کو کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے سے اور مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے چور دروازے تک پہنچ گئی۔ وہ چور دروازہ ایک مخصوص میکینزم کے تحت کھلتا تھا۔ آمنہ نے اسے کھولا، پھر وہاں سے گزار کر ایک سرنگ سے لے جانے لگی۔ وہ سرنگ اچھی خاصی چوڑی تھی بلکہ دائرہ نما تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تینوں کسی ٹیوب کے اندر سے گزر رہے ہوں۔ اس ٹیوب کے دائیں بائیں کئی شاخیں نکلی ہوئی تھیں، کئی راہداریاں تھیں۔ اگر وہاں سے گزرنے والا کسی راہداری کے دائیں بائیں نکل جاتا تو ہمیشہ کے لیے الجھ کر رہ جاتا۔ کیونکہ شیبہ آمنہ کو گائیڈ کر رہی تھی اس لیے وہ صحیح راستے سے گزرتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اچانک آمنہ کو ٹھوکر لگی۔ وہ ٹھوکر نہیں تھی، کسی نے ٹانگ میں ٹانگ اڑا دی تھی۔ وہ اوندے منہ گری، اس کے ہاتھ سے جوجو کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ پارس نے بھی ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کوئی انجانا شخص جوجو کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے وہاں سے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے فرش پر پھسلتا ہوا گیا، پھر اس نے دونوں ٹانگوں کو اس کی ٹانگوں میں پھنسا دیا۔ آگے بڑھنے والا اوندے منہ گرا، جوجو اس کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اور 4 شخص آ گئے تھے۔ آمنہ ان کے مقابلے پر ڈٹ گئی۔ وہ سب گونگے بنے ہوئے تھے۔ میں کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح ان کے منہ سے آواز نکلے تو ایک آدھ کو میں ٹھکانے لگا دوں۔ ویسے شیبہ بھی آمنہ کے دماغ میں رہ کر ایسے ہی کسی موقع کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آمنہ اتنے سلیقے اور ہنرمندی سے لڑ رہی تھی کہ وہ چاروں جلد ہی محتاط ہو گئے، سنبھل کر اس پر حملہ کرنے لگے۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ حملہ کرنے سے زیادہ خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ موروکو نے آدھے گھنٹے بعد رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا دونوں بچوں کے اغوا ہونے پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی، اسی وقت اس کے منہ پر ایک ٹھوکر لگی، یعنی دستک دے کر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انتظار کا دروازہ آپ ہی آپ کھلا ہوا تھا اور وہ ٹھوکر سونیا نے منہ پر ماری تھی۔ اس کی پہیوں دار کرسی پیچھے کی طرف سرکتی ہوئی چلی گئی، پھر ایک دیوار سے جا کر ٹکرا گئی تھی۔ سونیا نے کہا موروکو، تمہیں بڑا ناز ہے کہ تم نہتے رہتے ہو، اس کے باوجود محفوظ رہتے ہو۔ بڑے سے بڑا مجرم تمہیں قتل کرنے کی جرت نہیں کرتا کیونکہ سب کی کمزوریاں تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اچانک وہیل چیئر کے ہتھے سے فائر ہوا۔ سونیا اچھل کر ایک طرف چلی گئی۔ موروکو نے کہا میں اتنا نادان نہیں ہوں، مجرموں کو یہی تاثر دیتا ہوں کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن ایسے بھی سرکش مجرم ہوتے ہیں جو کسی کمزوری کی پرواہ نہیں کرتے، پھانسی کے تختے تک جانے سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، لہذا میں نے کچھ انتظامات کیے ہیں جو اب تمہارے کام آئیں گے۔ اس نے پھر فائر کیا، سونیا پھر بچ گئی۔ اس نے پوچھا کب تک بچو گی؟ میں تمہیں اس کمرے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ سونیا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی جیسے فرار ہونا چاہتی ہو۔ اس نے کرسی کو دروازے کی طرف کرتے ہوئے دوسرے
दूसरे हत्थे से फायर किया, लेकिन धोखा खा गया। ये भूल गया कि सोनिया कभी मैदान छोड़कर नहीं भागती। बेशक उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, मगर आधे रास्ते ही अखबार की उछलकर उसकी तरफ आई थी और उसके मुंह पर फ्लाइंग किक मारते हुए दूसरी तरफ चली गई। नतीजा ये हुआ कि पहियोंदार कुर्सी समेत वो दूसरी तरफ उलट गया। वो फजाई कलाबाजी खाती हुई वापस आई, उसकी तरफ आई, मुंह पर दूसरी ठोकर मारी, फिर उसकी दोनों टांगों को पकड़कर दूसरी तरफ उलट दिया। इस तरह इसे कुर्सी से अलग कर दिया। इस कुर्सी को सीधा करके एक लात मारी। वो उससे दूर रेंगती हुई चली गई। वो अपना मुंह सहलाता हुआ देख रहा था। सोनिया ने कहा, लो, जितने इंतजाम किए थे वो तुमसे दूर हो गए। वो कराहते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? इतनी देर बाद ख्याल आया कि मैं तुमसे क्या चाहने आई हूँ। देखो सोनिया, मैं जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन पारस और जोजो को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। किस जमाने की बातें कर रहे हो? वो तो चले भी गए हैं। नहीं, उसने चीख कर कहा, फिर उठने की कोशिश करने लगा। भूल गया था कि दोनों पाँव से माजूर है। उठते उठते फिर गिर पड़ा। सोनिया ने यके बाद दीगरे कई ठोकरें मारते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम्हारे जैसे माजूर आदमी को हाथ भी ना लगाऊं, मगर तुमने हमारे बेटे को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की। आज से तुम्हारी साख बिगड़ जाएगी। वो मुजरम जो तुमसे डरते थे तुम्हें हकारत से देखा करेंगे। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। इस किले में कितनी ही खतरनाक तंजीमों के अफराद दाखिल होने वाले हैं। वो तुम्हारा इबरतनाक अंजाम देखेंगे और आइंदा हमारे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेंगे। वो उसे ठोकरे मारते हुए बोली, जिंदा रहना चाहते हो तो सुरंग के रास्ते में जो तुम्हारे आदमी हैं, इन्हें हुक्म दो कि पारस और जोजो का रास्ता न रोकें और अपने दिमाग को खुला रखें ताकि मालूम हो सके कि तुम मक्कारी नहीं कर रहे हो। मैंने मोरक्को की जुबान से कहा, सोनिया, इसका दिमाग तो पहले ही खुल गया है। इतनी ठोकरें पड़ी हैं कि ये सांस नहीं रोक सकेगा। जिस कुर्सी को तुमने दूर किया है, इसमें एक माइक लगा हुआ है। इसी माइक के जरिए ये सुरंग वाले पहरेदारों से राब्ता कायम कर सकता है। मैं मोरक्को के ख्यालात पढ़ता जा रहा था और सोनिया को बताता जा रहा था। इसके मुताबिक इसने कुर्सी के एक ऐसे बटन को ऑफ कर दिया जिसके जरिए वो फायरिंग किया करता था। फिर उसने कुर्सी को करीब लाकर माइक इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो अपने आदमियों से राब्ता कायम करो। देर करोगे तो लहू लुहान करती जाऊंगी। मैं फिर सुरंग के अंदर जोजो के पास आ गया। आमना ने इन चारों को ठिकाने लगा दिया था। पारस और जोजो को लेकर वहाँ से भागती जा रही थी। अचानक ही कहीं से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। एक शख्स सामने आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। इसने फिर निशाना लिया और फायर किया। अचानक पारस ने छलांग लगाई। जोजो के सामने आकर उसे दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की। इसके साथ ही इसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली। गोली इसे लगी थी। आमना इनके साथ फर्श पर गिर पड़ी थी और पारस को संभाल रही थी। इसका लिबास लहू से भीग रहा था। वो घबरा गई। 5 बरस का बच्चा था। गोली लगने से इसकी क्या हालत होगी ये खूब समझती थी। इसने गले से लगाकर कहा, मेरे बच्चे, हिम्मत से काम लेना, मैं अभी मेडिकल पहुंचाऊंगी। इस वक्त तक वो रिवॉल्वर वाला उनके सरों पर आ पहुंचा था। वो कुछ न कर सका। इसी वक्त खुफिया स्पीकरों के जरिए गाइडी मोरक्को की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपने आदमियों से कह रहा था कि अपने हथियार इस्तेमाल न करो। पारस और जोजो एक औरत के साथ जा रहे हैं, इनका रास्ता न रोको। ये मेरा हुक्म है, इस पर बेचूच राह अमल करो। रिवॉल्वर वाला पीछे हट गया। हमना ने फौरन ही पारस को दोनों बाजुओं में उठाया। वहाँ से दौड़ती हुई जाने लगी। जोजो उसके साथ ही आ रही थी। इसकी आंखें भीग गई थी और वो कहती जा रही थी, तुमने मुझे बचाने के लिए गोली खाई। पारस, तुम नहीं। मैं दुआ करूंगी, मैं रो रो कर खुदा से कहूंगी कि मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। ने सोनिया के पास आकर कहा, गजब हो गया, पारस को गोली लगी है, फौरन यहाँ से जाओ, आमना अकेली है। ये सुनकर सोनिया का दिल धक से रह गया। जिंदगी में पहली बार मैंने इसे परेशान देखा जिसे वो बच्चा इसका अपना हो, खुद इसे जन्म दिया हो, इससे दर्द का गहरा रिश्ता हो। वो झुंझलाकर आई और पे दर पे मोरक्को को ठोकरे मारते हुए बोली, तुमने बदजात, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। इस पहिएदार कुर्सी के हत्थे के नीचे एक चाकू छुपा हुआ था। सोनिया ने इस चाकू को निकाल लिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं कभी हथियार इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इस हद तक करूंगी कि तू सांस ना रोक सके। बच्चे को कुछ हो गया तो बच्चे का बाप तेरे दिमाग को खंडर बना देगा। वो जुनून में मुब्तला हो गई थी। पे दर पे चाकू से हमले कर रही थी। वो जान से न जाए मगर बुरी तरह जख्मी होकर कुछ अरसे तक बेदस्तों पा रहे। मैं जोजो के पास आ गया। वो सुरंग से निकल चुकी थी। आमना ने पारस को पिछली सीट पर बिठा दिया। जोजो इसके पास बैठ गई। फिर वो ड्राइव करती हुई तेज रफ्तारी से किसी करीबी
بھی اسپتال کی طرف جانے لگی۔ گولی پارس کے ایک بازو کو چھوتی ہوئی گزر چکی تھی۔ خون بری طرح بہتا جا رہا تھا۔ یہی تشویش کی بات تھی۔ خون کسی طرح روکنا تھا اور اس کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ترمیمی عمل کے ذریعے پارس کے دماغ کو لاک کیا گیا تھا، مگر اب کمزوری کے باعث میں دماغ میں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی تکلیف کو اس کے اندر رہ کر محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل ایسا دکھ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ زندگی میں پہلی بار پتا چلا اولاد کا درد ہم جیسے فولاد کو بھی پارا پارا کر دیتا ہے۔ وہ پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے اس کی نبض ڈوبنے لگی۔ جوجو کے ذریعے میں نے اسپتال کے تمام اہم ڈاکٹروں کو پارس کے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ شیبا بھی یہی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر مایوس ہو رہے تھے، پھر بھی اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اس کا خون بند کرنے اور آکسیجن پہنچانے کی کوشش کی گئی، پھر کہا گیا اسے مزید خون کی ضرورت ہوگی۔ ویسے اس کے لیے خون کی کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اور شیبا اس ڈاکٹر کے دماغ میں جم کر بیٹھ گئے تھے جو پارس کو خاص طور پر اٹینڈ کر رہا تھا۔ ہمیں دشمن کی طرف سے خطرہ تھا، وہ ڈاکٹر کے ذریعے بچے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بعد میں پتا چلا شارپر اسی کوشش میں تھا۔ وہ جوجو سے کہہ رہا تھا، دیکھو بہن، یہ اچھا موقع ہے، دشمن کو اس سے بڑی سزا اور نہیں ملے گی۔ پارس کی ناک سے گیس سلنڈر کی نلکی نکال لو۔ وہ کمرے کے باہر تھی، کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھ رہی تھی۔ پارس بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، اسے آکسیجن پہنچائی جا رہی تھی۔ خون بند ہو چکا تھا مگر ابھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھا۔ وہ بائی کی باتیں سن کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے قریب آئی، پھر دروازہ کو کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہاں سونیا آمنہ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پارس کی نبض محسوس کر رہا تھا۔ جوجو نے وہاں پہنچتے ہی سونیا کو دیکھ کر دونوں مٹھیاں بیچتے ہوئے پوچھا، تم مجھے دشمن کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میں دشمن کی بہن ہوں۔ وہ میرے دماغ میں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی ناک سے نلکی نکال دوں۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ سونیا، مجھے فوراً گولی مار دو، نہیں تو میرے بھائی دماغ پر قبضہ کر کے مجھ سے ایسا کام لیں گے جس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، پارس کے ساتھ جان دے دوں گی۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، پھر تھپک تھپک کر بولی، تم بہت پیاری ہو، ہماری گڑیا ہو، روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، ہنستی رہا کرو۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر بچے کو دشمنوں سے خطرہ ہے تو کسی ایک کمرے میں رہنا چاہیے، پلیز یہاں باتیں نہ کریں۔ آمنہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر جانے لگی۔ سونیا نے کہا، جانتی ہو ہم تمہیں کتنا چاہتے ہیں اور تم پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا کہ تم پارس کے پاس تنہا رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے جوجو کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر چلی گئی۔ وہ حیران سی کھڑی تھی۔ آج اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جنہیں دشمن سمجھتی رہی وہ دشمن نہیں ہے، اور جنہیں دوست سمجھتی رہی وہ اسے خواہ مخواہ دشمنی سکھاتے رہے۔ میں اور شیبا اپنی اپنی جگہ محتاط تھے۔ شارپر کا باپ بھی میرے بیٹے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ صاف و شفاف بستر پر پارس آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جوجو کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، اس نے مجھے بچا لیا اور خود موت سے لڑ رہا ہے، اس نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ ایک ٹک پارس کو دیکھتے ہوئے بستر کی پائنتی آئی، پھر فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، دونوں ہاتھوں سے پارس کے پاؤں کو تھام لیا، پھر زیر لب بولی، تم میرے کون ہو؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم میرے کوئی نہیں ہو، میں نے تمہارے اوپر سے کمبل کھینچ لیا تھا، میں بہت حقیر ہوں، بہت چھوٹی ہوں۔ وہ پارس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم کتنے قدور لگ رہے ہو، مجھ سے بہت اونچے ہو۔ آج معلوم ہوا کہ مردانگی قد سے نہیں حوصلوں سے ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی تمہاری کتنی سانسیں رہ گئی ہیں۔ میں تمہاری لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں۔ میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ عہد کرتی ہوں، تم زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے تو صرف تم سے دوستی کروں گی اور مرتے دم تک اپنا بدن کسی کو چھونے نہیں دوں گی۔ میں تم سے 9 برس بڑی ہوں، کوئی بات نہیں، 9 برس کے بعد تم میرے سامنے پہاڑ بن جاؤ گے۔ میرے مرد، میں قسم کھاتی ہوں، میں تمہاری سربلندی کا انتظار کروں گی اور محبت کی ایک نئی مثال قائم کروں گی۔ خطرہ ٹل گیا۔ پارس نے آنکھیں کھول دی۔ اب نئے خطرات ہمارا محاصرہ کر رہے تھے۔ شارپر نے دیکھا کہ اپنی بہن جوجو کو اعلی کار نہیں بنا سکے گا تو وہ دوسری چالیں چلنے لگا۔ اسرائیلی تنظیم کے افراد اس کے حکم کے مطابق قلعے میں داخل ہونے والے تھے۔ اس نے اسرائیلی تنظیم کے سربراہ سے کہا، اب قلعے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جوجو اور پارس ڈی کے اسپتال میں ہیں، فوراً اسپتال کا محاصرہ کر لو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اسپتال کے اندر کی باتیں بتاتا رہوں گا، موقع پاتے ہی ان دونوں کو وہاں سے اغوا کر سکتے ہو۔ دوسری تنظیموں کے
افراد بھی اس بات سے بے خبر تھے۔ وہ قلعے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہیں بھی اس حقیقت کا علم ہونا ہی تھا کہ جن کے لیے جان کی بازی لگا کر وہ قلعے میں داخل ہوئے ہیں انہیں پہلے ہی اغوا کر لیا گیا ہے۔ شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ پارس اور جوجو ہسپتال میں مل سکتے ہیں۔ شارپر کی یہی کوشش تھی کہ دوسری تک کسی تنظیم کے وہاں پہنچنے تک پارس اور جوجو ہاتھ آ جائیں، اور یہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو ٹیلی پیتھی جاننے والے پارس کی حفاظت کر رہے تھے، دوسرے سونیا اور آمنہ بنفس نفیس موجود تھیں۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھیں۔ کسی نرس یا ڈاکٹر کو کمرے میں اس وقت جانے کی اجازت دیتی تھی جب ان کے خیالات پڑھ کر اطمینان ہو جاتا تھا۔ پارس پہلے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اب خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ خطرے سے نکل آیا تھا۔ اس دوران ایسے کئی مواقع آئے جب میں اور شیبہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے تھے، لیکن ہم انجان بنے رہے۔ ویسے یہ بید کھل گیا کہ شیبہ ترکی میں ہے اور شاید استنبول میں ہی ہے، کیونکہ آمنہ نظروں میں آ گئی تھی۔ سونیا نے کہا، شیبہ تم پارس کی فکر نہ کرو، فرہاد وہاں موجود رہیں گے، میں تمہیں گائیڈ کرتی ہوں۔ تم قانونی اداروں سے امداد حاصل کرو تاکہ پولیس فورس بھی یہاں موجود رہے، کوئی دشمن کمرے تک آنے کی جرت نہ کر سکے اور نہ اسپتال میں ہتھیار استعمال کر سکے۔ ہم نے آج تک کسی بھی ملک میں رہ کر پولیس والوں کی امداد حاصل نہیں کی تھی، لیکن پارس اور جوجو کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا۔ پھر یہ کہ ہم حق بجانب تھے۔ شیبہ کہیں بھی خیال خوانی کے ذریعے کسی کے دماغ میں جاتی تو میرے ہی لب و لہجے میں بولتی تھی۔ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار افراد سے رابطہ قائم کر رہی تھی اور فرہاد کی حیثیت سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، اسپتال میں میرا بیٹا زیر علاج ہے، دشمن اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ اسپتال میں ہنگامے کریں گے، ہتھیار استعمال کریں گے، تخریبی کارروائیاں ہوں گی۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ وہاں حفاظتی انتظامات کریں، ایک لمحے کی دیر اس اسپتال کو کھنڈر بنا سکتی ہے۔ سونیا کی یہ حکمت عملی کام آئی ایسے وقت جب کہ اسرائیلی خفیہ تنظیم کے افراد اس اسپتال کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ وہاں کی پولیس پارٹی بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسپتال پہنچ گئی تھی۔ پولیس کا افسر سونیا سے گفتگو کر رہا تھا۔ سونیا اسے بتا رہی تھی، اسپتال کے باہر ایسے تقریب کار موجود ہیں جنہوں نے اپنے لباس میں اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ فی الحال مریضوں کی عیادت کو آنے والوں پر پابندی لگا دی جائے، اسپتال سے دور ہی رکھا جائے۔ اسی وقت شارپر نے آرمر کے لہجے میں پولیس افسر سے کہا، یہ عورت آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے، باہر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے پاس ہتھیار ہو، اس اسپتال میں کچھ نہیں ہوگا۔ افسر نے کہا، مادام، میرے دماغ میں کوئی یقین دلا رہا ہے کہ آپ ہمارا وقت ضائع کر رہی ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اسرائیلی خفیہ تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ اس وقت اسپتال کے باہر اسی تنظیم کے افراد موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں یقین دلا سکتی ہوں، انہیں فائرنگ پر مجبور کر سکتی ہوں، لیکن یہاں بہت سے کمزور دل کے مریض ہیں، آپ فائرنگ کا انجام سمجھ ہی سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے یہ صورتحال دیکھ کر فیصلہ کیا کہ مریضوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ سونیا نے کہا، یہ اقدامات مناسب ہیں، انہیں دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ رہ گیا ہمارا بیٹا تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم تو اب تک دوسرے مریضوں کا خیال کر رہے ہیں۔ شارپر یہ نہیں چاہتا تھا، اس نے پولیس افسر کو دھمکی دی، یہاں سے ایک بھی مریض منتقل نہیں ہوگا، سب یہاں رہیں گے، میری شرط پوری کر دو، پارس اور جوجو کو میرے حوالے کر دو، پھر یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ اسپتال کھنڈر نہیں بنے گا، ورنہ تمہارے جیسی 10 پولیس پارٹیاں بھی یہاں ہونے والی تقریبی کارروائیوں کو نہیں روک سکیں گی۔ شیبہ نے میرے لہجے میں کہا، شارپر، کیا تم کو اپنی بہن جوجو کا خیال نہیں ہے؟ کیا وہ فائرنگ کی زد میں نہیں آئے گی؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تم لوگوں میں رہ کر میری بات ماننے سے انکار کرتی ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ میری بہن ہے، میں اسے اولاد کی طرح چاہتا ہوں، میں اسے یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا۔ جب اسپتال کے وارڈ بوائے پر پہلے مریض کو باہر لے جانے لگے تو اس سے پہلے ہی کسی نے کہیں سے فائرنگ کی۔ شارپر نے پولیس افسر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، یہ پہلی وارننگ ہے، اس کے بعد جو بھی مریض باہر جائے گا اس کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ پولیس افسر نے پریشان ہو کر شارپر کی یہ بات ڈاکٹروں کو سنائی۔ ایک ڈاکٹر نے غصے سے کہا، یہ ظلم ہے، مریضوں پر حملہ کرنا بدترین درندگی ہے۔ شارپر نے افسر کی زبان سے ہنستے ہوئے کہا، درندگی کبھی بہترین نہیں ہوتی، مجھے اچھی طرح علم نہیں تھا کہ کمرے کے باہر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور شارپر کس طرح چیلنج کر رہا ہے۔ پھر میں وقفے سے کبھی سونیا کے پاس اور کبھی پولیس افسر کے دماغ میں جانے لگا تاکہ باہر کے حالات معلوم کر سکوں۔ کمرے کے اندر جوجو اور پارس تنہا تھے۔ جوجو نے پلنگ کے سرے پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور کہہ رہی تھی، میں زندگی میں کبھی نہیں روئی، میرے بھائی مجھے رونے کا موقع ہی نہیں دیتے، مگر تم نے رلا دیا۔ پارس نے بڑی نکاحت سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں کلی کی طرح مسکراتے اور پھول کی طرح ہنستے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میری وجہ سے تم روتی رہی ہو تو مجھے افسوس ہے، اب تو
तो अंथने लगी हूँ, तुम अच्छे जो हो गए हो। बाय द वे, तुम इतनी शायराना गुफ्तगू कैसे कर लेते हो? क्या मैं सचमुच अच्छी लगती हूँ? मैंने इतनी सी उम्र में जो हसीन सूरत देखी वो तुम्हारी है, और मैं यकीन करता हूँ कि तुम्हारी जैसी और कोई नहीं होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरे बाप की जिंदगी में भी सिर्फ एक औरत ऐसी आई जिसके बाद वैसी कोई दूसरी न हो सकी। वो मेरे पापा की पहली मोहब्बत है और आखिरी मोहब्बत भी वही होगी। इससे मैंने समझा कि मर्द की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत आती है, बाकी जितनी भी आती हैं वो आती जाती रहती हैं। वो कौन है पारस? वो बंद दरवाजे के बाहर खड़ी है, और जब तक वो वहाँ खड़ी रहेगी मौत किसी बहाने कमरे के अंदर नहीं आ सकेगी। वो दरवाजा खुला, एक नर्स ट्रे में सूप लेकर आई थी। इसने जोजो से कहा, बेबी ये सूप बाबा को पिला दो। जोजो ने इसे घूर कर देखा और इसके दिमाग में पहुंच गई। थोड़ी देर तक इसे टटोलती रही। नर्स ने घबराकर पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, इसे यहाँ रख दो, मैंने इत्मीनान कर लिया है, इसमें मिलावट नहीं है। वो सूप रख कर चली गई। जोजो ने पारस पर झुकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें सहारा देकर उठाऊं? वो मुस्कुराकर बोला, तुम सहारा दोगी तो मैं आसमान तक पहुंच जाऊंगा। वैसे मुझ में इतनी तवानाई है कि खुद उठकर बैठ सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर नीम दराज हो गया। जोजो ने इस पर एक नेपकिन रखा, फिर सूप का प्याला उठाकर एक एक चम्मच पिलाने लगी। पारस ने पूछा, क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि बाहर खतरात मंडला रहे हैं? मेरे अंदर एक बेचैनी और घबराहट सी है, मगर तुम्हारे पास रहकर यकीन होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तुम फिर मेरे लिए ढाल बन जाओगे। खुदा के लिए आइंदा ऐसा ना करना, नहीं तो मैं रोते रोते मर जाऊंगी। मैं इनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था, जब हमारे बच्चे कली की तरह मुस्कुराते हैं और फूल की तरह हंसते हैं तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। हम इन मासूम बच्चों की जिंदगी में तकरीबकारी और दहशतगर्दी का जहर क्यों घोलते हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या ये दुनिया सिर्फ बारूद का ढेर बन जाए? क्या मासूमियत हमेशा के लिए नाबूद हो जाए? और जिनके हाथों में दुनिया की तमाम दौलत है, दुनिया की तमाम ताकत है, दुनिया के तमाम जराए हैं, क्या सिर्फ वही जिंदा रहें, बाकी सब मर जाएं? अपने बच्चों को हंसते बोलते और प्यार भरी बातें करते देखकर दिल चाहता है इस दुनिया से नफरत, बुराई और जुराइम को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। अफसोस तो इस बात का है कि टेलीपैथी की गैर मामूली सलाहियत रखते हुए भी हम कितने ही टेलीपैथी जानने वाले लोग जुराइम को खत्म नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी शैतानी कुव्वत है जो खुदावन करीम के हुक्म पर सजदे से इनकार करती है। टेलीपैथी के सामने क्या झुकेगी? मैं कभी पारस और जोजो के पास होता था, कभी कमरे से बाहर पुलिस अफसर के दिमाग में पहुंचता था, या सोनिया के जरिए इनके इरादों को समझता था। शार्पर किसी समझौते के लिए आमादा नहीं था। वो बजिद था कि कह रहा था 10 मिनट के अंदर पारस और जोजो को इसके हवाले न किया गया तो यहाँ जबरदस्त फायरिंग होगी और धमाके भी हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।